الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 151 شروع کر رکھی ہے اور اس کو ہم بڑی ترتیب سے سورت الانعام کی سر بقرہ کی سوری سورہ الانعام کی آیت 151، اس میں جو کچھ کر لیا ہے ہم نے آیت کا پہلا حصہ شرک کے بارے میں، لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی کسی کو کوئی شریک نہ کرنا، اس کی پوری تفصیلات ہم نے کر لی ہے۔ اس کے بعد ایک دن میں ہم نے یہی کیا، اس کے بعد سب سے اہم حکم اور وہ ہے وبالوالدین احسانا، یہ بھی ہم نے کر لیا ہے کل، اور ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، یہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اور نمبر 4 پہ حکم آیا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یہ بھی ہم نے کر لیا۔ اور اب آخری حکم 5ویں نمبر پر ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اب قرآن جب سمجھیں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب ان کو سب کو کھل کے سمجھ رہے ہیں تو بڑی ہمارے ذہن بھی کھل رہا ہے اور ہمیں ان احکامات کی اہمیت اور حیثیت بھی پتہ لگ رہی ہے۔ اگر یہ معاشرے میں جاری اور ساری ہوں، آپ دیکھیں گے کہ کتنا معاشرتی سکون، معاشرتی اصلاح، اور کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ تو ان میں ایک ایک کو بہت اچھی طرح سمجھیں اور اپنے نوٹ بنائیں تاکہ آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اب آج آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑی اہم بات آئی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ حق کے ساتھ بھی کسی کی جان لی جا سکتی ہے، وہ کون سے طریقے ہیں اور نا قتل نا حق کیا ہے، پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اتنی بات کلیئر ہے آپ کو کہ آیت کے اس ٹکڑے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں کہ آپ قتل کر سکتے ہیں جی سر، حق کے ساتھ، نا حق قتل نہیں ہو سکتا، یہ 2 چیزیں۔ اب قتل حق کیا ہے ذرا آپ لکھیں۔ پہلا قتل حق کی صورت شکل یہ ہے کہ انسان قتل عمد کا مجرم ہو۔ یہ اب قتل عمد کا مجرم کا مطلب ہے کہ اس نے عمدن جان بوجھ کے قتل کیا ہو اور پھر اس پر فرد جرم بھی لگ گئی ہو، اور پھر ایک اسلامی عدالت اس کے قصاص کا فیصلہ کرے کہ یعنی کہ وہ شخص قتل ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی معافی کی شکل صرف اس کے ورثاء ہے، کوئی دوسرا معاف نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت، کوئی اور عدالت کو حق نہیں پہنچتا۔ یہ ہے پہلا قتل حق۔ بات کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی آپ کو کہ انسان قتل حق کیا ہے؟ پہلی شکل نمبر 1 کہ اس شخص نے عمدن قتل کیا ہو اور پھر عدالت، ایک اسلامی عدالت نے فیصلہ کیا ہو کہ وہ قصاص میں قتل کر دیا جائے، تو یہ قتل حق ہوگا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، اچھا، نمبر 2 قتل حق کیا ہے؟ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کی راہ میں جو لوگ مزاحم ہوں، ان سے جنگ کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو وہ جو بھی میدان جنگ میں اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے
اگر وہ لوگ آپ کو سے لڑیں تو آپ ان سے ضرور لڑیں، ان کا قتل بھی قتل حق ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے ان کو دعوت ہی نہ پیش کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا، وہ پہلے جاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ دین حق ہے، اس کو قبول کرو۔ اگر وہ قبول نہیں کرتے تھے اور وہ جنگ پہ آمادہ تھے تو پھر آپ ان سے جنگ کرتے تھے۔ پہلے دعوت فرض ہے آپ کا۔ اگر دعوت کے نتیجے میں مزاحم ہوں، لڑیں، پھر آپ ان کو قتل کریں، یہ جائز قتل ہے، اسلام میں قتل حق ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی سر سر۔ جی سر۔ تیسرا قتل حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دارالاسلام کی حدود میں، یہ تو بدقسمتی ہے نا کہ اس ملک میں اسلام نافذ ہی نہیں ہوا، اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ اور دغا بازی کی کہ زمین لی اللہ کے نام پر، اللہ نے دی، اور ہم نے اس میں نظام کفر، نظام باطل آج تک پروموٹ ہو رہا ہے، اور ہم ہر راستہ روک رہے ہیں جس سے دین آ سکتا ہے، یہ تو ہے اللہ کے ساتھ دھوکہ۔ اب ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اسلام قائم ہو جاتا اور عدالتیں جو اب کفر کے تحت ملک میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے، اور یہ عدالتیں چپ ہیں بالکل۔ اتنی بڑی اس سے غداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ملک بنا ہو اسلام کے نام پر، اور نہ کسی کی جان محفوظ ہو اور نہ کسی کی عزت محفوظ ہو، عدالتیں من مانیاں کر رہی ہوں۔ یہ تو جنگل کا قانون بھی ایسے نہیں ہوتا۔ اب اس کے برخلاف دیکھیے، یہ بات سمجھانے کے لیے، اگر اس ملک میں اسلام نافذ ہو جاتا، ہر ادارہ، ہر حکومت کا ادارہ، عدالتیں، دفاتر سرکاری، پرائم منسٹر، سب لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوتے، اور ان کا کام، پہلا کام یہ ہوتا کہ اس ملک میں دین کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی، دین نافذ ہوتا۔ اب اس کو، حکومت کو اگر کوئی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ اس کے خلاف کچھ بھی کرے، تو وہ شخص جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نظام جو قائم ہو چکا ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، ایسے شخص کا قتل بھی جائز ہے۔ یہ ہے تیسرے نمبر پر، اس کا قتل بھی جائز ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی سر۔ سر۔ نمبر سر 4، یہ شاہانہ غیب کا مائک بند کروا دیں تو بیچ میں آواز یہ ام بلال کا مائک آن ہے میرے پاس، خدا کے لیے ذرا بند کریں نا تاکہ لوگ اطمینان سے سن سکیں۔ آپ کو یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ آپ کی وجہ سے ساری دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ نمبر 4، دیکھیں اس دین اسلام کی عظمتیں دیکھیں۔ اگر یہ قانون نافذ ہو تو ملک میں جان اور مال محفوظ ہو جائے۔ نمبر 4 لکھیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود جو زنا کرے اس کو قتل کیا جائے گا، پتھر مار مار کے، کیونکہ اس نے وہ کبھی فعل کیا جس کے اثرات پھر بہت برے ہوتے ہیں۔ تو شادی شدہ ہونے کے باوجود جو زنا کرے اس کا قتل قتل حق ہے۔ اور نمبر 5 پر جو آخری قتل حق کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مرتد ہو جائے۔ اسلام کافر کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کرے، چاہے تو کفر پر قائم رہے، یہ تو اس کا حق ہے۔ کافر ہے، کفر پہ ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں جو آپ کو دینی چاہیے، قبول کرے نہ کرے چھوڑ دیں، اللہ کے ہاں اس کو لگ پتہ جائے گا۔
اگر دعوت قبول کر لے اور اسلام کو طرز زندگی مان لے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا طرز زندگی ہی بہترین ہے، اور اس کے بعد اگر وہ چھوڑ دے اس دین کو اور کافر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اور یہ 5 صورتیں ہیں قتل حق کی۔ وہ جو لفظ الا بالحق آیا ہے نا، صرف اس کی یہ تفسیر ہے کہ حق کے ساتھ قتل، یہ 5 صورتیں جائز صورتیں حق کے ساتھ قتل کی۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ سر میں نے پہلے بھی اسی لیے مائک کھولا تھا، یہ تیسرے نمبر والا مجھے آواز نہیں آئی کسی اور کا مائک کھلا ہونے کی وجہ سے، تو پلیز تھوڑا سا تیسرے نمبر والے کو دہرا دیں۔ یہ کیا نام بتایا آپ نے؟ یہ تیسرے نمبر والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ میں اس لیے میں نے پہلے بھی مائک کھولا تھا کہ کسی اور کا مائک کھلا تھا آواز کی وجہ سے۔ اچھا، آپ جلدی سے سنیں، جب فوراً بتایا کریں نا، میں آپ 5ویں پہ ہوں، آپ تیسرے پہ مجھے واپس لے رہے ہیں۔ جب تیسرا میں پوچھتا ہوں نہیں سمجھ آیا تو اس وقت بولیں آپ۔ اچھا سر آگے والی سمجھ آگے۔ اچھا آپ سنیں برائے مہربانی۔ تیسرے نمبر پر قتل حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق دنیا میں اپنے ملک میں اس نظام کو رائج کر کے پابند ہو۔ اب بیچ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو اور وہ شخص اس نظام کے قیام کے راستے میں روڑے اٹکائے، مخالفتیں کرے، تو اس کا قتل جائز ہے۔ یہ ہے تیسرے نمبر پر، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس دین اور اس نظام کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے جو دنیا میں امن کا ضامن ہے، یہ بد امنی پھیلا رہا ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے، اس لیے اس کا قتل جائز ہے۔ اچھا اب یہ بات آپ کو سر جادوگر کا قتل بھی جائز ہے؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ سر وہ ایک لیکچر تھا اس میں سنا تھا، میں پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ میں نے آپ کو ناحق قتل کی 5 قسمیں کھول کھول کے بتا دی ہیں۔ اس کے بعد آئیں، ہر قتل جو اس کیٹیگری 5 میں نہ آتا ہو وہ قتل ناحق ہے، چاہے وہ کافر کا قتل ہو، ذمہ کا قتل ہو، مسلمان کا قتل ہو، اور وہ بالکل حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے شرعی اور قانونی حق کے بغیر کسی کو قتل کرنا، شرعی میں نے 5 قتل آپ کو بتا دی ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ قتل ناحق کا مرتکب ہوگا۔ اور اب سنیں ذرا، اب اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو ذرا اللہ تعالیٰ کو قتل ناحق کے بارے میں کیا قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن سورہ نساء کی آیت 93، اب یہ کس درجے کا جرم ہے، میں آیت اور ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، ناحق قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا سزا کیا ہے؟ وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں گی اس پر، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے قتل ناحق، جان جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل کرنے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات فرمائی، نمبر 1 کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نمبر 2 اس پر اللہ کا غضب، نمبر 3 اس پر اللہ کی لعنت، اور یہ ہے وہ عذاب عظیم جس سے وہ دوچار ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو آج قتل کی بھرمار ہے، مسلم دنیا کو دیکھ لیں، حکومتیں خود یہ کام کر رہی ہیں،
جن کا کام تھا جان و مال کی حفاظت۔ اچھا، اب یہ ہمیشہ سے اگلی آیت لکھیں، سورہ المائدہ کی آیت 32، سورہ المائدہ کی آیت 32 میں یہ بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ بات تھی جو اب آج ہماری بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ من اجل ذالک، پہلے بات ہوئی نا اس کی، حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے، من اجل ذالک، اس واقعے کے بعد، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات ان کے لیے لکھ دی، فرض کر دی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کے بدلے جان قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلایا۔ زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جب اللہ کے قانون کو آپ نافذ نہ کریں، جیسے آپ کے ملک میں ہے، یا اللہ کا قانون نافذ ہو اور اس کو کھیڑنے کی کوشش کی جائے، تو وہ تو قتل حق ہے، آپ نے پیچھے سن لیا ہے۔ اب سنیں، من قتل نفس بغیر نفس، کسی نے اگر قتل کیا بغیر کسی جان کے، یعنی قصاص میں، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلایا، فکانما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ ہے رب کے ہاں ایک قتل کا مطلب ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ رکھنے کے کام کیا، فکانما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ اب آپ مذاق دیکھیں دین کے ساتھ مملکت پاکستان میں کہ اسپتالوں پر یہ آیت لکھ کے لگائی جاتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں جا کے بعض کتنا بڑا ظلم ہے بھائی، تم لوٹتے ہو یہ ہسپتال، تم فارماسیوٹیکل کمپنی سے کمیشن لے کے جھوٹی دوائیں دیتے ہو، ٹیسٹ ایک ضرورت ہوتا ہے تم 10 کراتے ہو، تو یہ تم انسانوں کو زندہ رکھ رہے ہو یا تم انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ یہ میں ان ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے یہ؟ جی سر جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب آئیے آگے آخری آیت لکھیں، سورہ الفرقان کی آیت 68۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اب حق کے ساتھ میں بتا چکا ہوں آپ کو 5 صورتیں۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کے قریب جاتے ہیں، یہ 3 کاموں سے بچتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ 3 کام کرے گا، یلقى اثاما، تو وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، وہ پا کر رہے گا۔ کتنے محترم ہیں 3، اور اس کے خلاف جس نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کے کرتوتوں کا مزہ چکھائے گا جہنم کی شکل میں۔ یہ تھیں 3 آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی تھی سورہ نساء کی 93، سورہ مائدہ کی آیت 32 اور سورہ فرقان کی آیت 68۔ اب چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور غور سے سنیں کہ قتل ناحق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان 3 آدمیوں سے بغض رکھتا ہے۔ کون سے 3 آدمی ہیں سب سے زیادہ بغض؟ نمبر 1، حرم کعبہ میں ظلم و ستم کرے، جہاں اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے امن کی جگہ قرار دیا ہے،
یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں باپ کا قاتل بھی کسی کو مل جائے تو وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، وہ اس کے خلاف، کیوں؟ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے۔ تو وہاں جو ستم کرے۔ نمبر 2، جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے نکالے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسلام جس طرح کا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ دین، اس میں اگر کوئی جاہلیت کو رواج دے، جیسے آج مسلمان حکومتیں فحاشی، عریانی، گندگیوں کی انتہا کر رہے ہیں، LBGT اور یہ جو آج نئے سارے فتنے ہیں، ان کو نافذ کر رہے ہیں طاغوت کے کہنے پر، اور اللہ کے دین کو مٹا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، اچھا یہ تو حکومتیں ہیں نا، ذرا گھروں میں دیکھیں آپ، ہم لوگ بڑے امیون ہو گئے ہیں، ہمیں برائی نہیں لگتی۔ اگر نعوذ باللہ میرے گھر میں پروگرام ایسے چلتے ہیں کہ جن کو آپ اگر اہل ایمان ہیں تو ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی فحاشی اور عریانی ہے، تو کیا یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے نکالے؟ اللہ اکبر! آج آپ دیکھیں کتنی میڈیا پہ گندگی ہے، الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، آپ کا لیپ ٹاپ ہو، آپ کا موبائل ہو، تو اسے سارے جاہلیت کے طریقے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے اور ان کو سمجھیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچائیے اس چیز سے۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت بھی کس کی ہے؟ اس رب ذوالجلال کی جو پورے کائنات کا بادشاہ ہے۔ لہذا جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے نکالے، اب میں اگر نعوذ باللہ سوچیں یہ سب کام بھی کرتا ہوں، ساتھ نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری نمازیں قبول کر رہے گا؟ اللہ تو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کی فحاشی اور منکرات سے نماز روکتی ہے۔ اگر میں مسجد میں نماز پڑھ کے اور اپنے آپ کو ایک اسلامی لباس پہن کر، اور پھر میرے گھر کے اندر وہ ساری گندگیاں ہو رہی ہیں، تو 1000 دفعہ سوچیں کہ کیا ہم رب کے فضل و کرم کے متمنی ہیں یا اس کی لعنتوں کے جو کام کر رہے ہیں۔ اور تو 3 باتیں ہیں جس پر آپ نے سنا کہ اللہ سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، حرم کعبہ میں کوئی ظلم ستم کرے۔ نمبر 2، اسلام میں جاہلیت کے طریقے نکالے، اور خون ناحق بہائے۔ تو خون ناحق قتل کو بھی اللہ تعالیٰ سب سے برا فعل سمجھتے ہیں۔ آج بڑا آپ نے کبھی سوچا ہے، ذرا غور تو کریں کہ اللہ کا دیا ہوا دین کتنا پاکیزہ ہے، یہ طرز زندگی، اس کے احکام، پردے کے، حلال کھانے کے، حلال و حرام کے، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیے، شادی، نکاح، طلاق، کھانا، کمانا، کتنے پاکیزہ ہیں، اور یہ نافذ ہو جائیں تو آپ معاشرے کو آج جس تباہی اور بربادی سے ہم دوچار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کی بجائے جاہلیت کو لے لیا ہے۔ یہ جدید جاہلیت جو ہے، اور دین اور اس پہ عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ قرآن و سنت کو اپنا رہنما مان لیں۔ اگر آپ نے اس کو صرف پڑھ کے اور پھر واپس رکھ دینا ہے، اس کے اندر نہ تعلیمات جو دی گئی ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، آپ یقین مانیں ان میں سے ایک ایک چیز، ہدایات ہوں، تعلیمات ہوں، احکامات ہوں، واقعات ہوں، ایک ایک چیز ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بناتی ہے۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوں اور اس پہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کو خود اس بات کا احساس ہو۔ آج دنیا جس اذیتوں اور جس مایوسیوں کا شکار ہے، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے اصولوں کو چھوڑ کر۔ کافروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔
اپنے ملک کو دیکھ لیجیے، آج بھی یقین مانے اگر اس کا علاج ہے تو توبہ استغفار، توبہ یہ کہ ہم اپنا نادم ہوں ان گناہوں پہ جو ہم نے گزشتہ 75 سال سے جاری کیے ہوئے ہیں، اور استغفار یہ کہ اس سے اللہ کی معافیاں مانگ کے رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ پھر شاید ہمیں معاف کر دے۔ اور اگر یہ نہ کیا تو اس دلدل میں ہم ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ دائمی سنت ہے اللہ کی۔ یہ تھی پہلی حدیث میں نے جو آپ کو سنائی ہے، اور سنیں بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جن مقدمات کا فیصلہ ہوگا آخرت میں وہ کون سے مقدمات ہوں گے؟ قتل کے مقدمات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو مقدمات اللہ کی عدالت میں فیصلہ جن کا ہوگا وہ قتل کے مقدمات ہوں گے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ آگے ذرا حدیث سنیں اسی حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول قیامت کے دن قاتل کو لے کر آئے گا، اس کی پیشانی اور اس کے سر کے بال اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس کی رگوں سے خون بہتا ہوا، اور کہے گا اے میرے پروردگار یہ میرا قاتل ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو عرش کے قریب لے جائے گا۔ عرش کے قریب کیا مطلب؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی گی، وہ اس کو اس جو حال اوپر بیان ہوا اس حال میں اس کو کھینچ کے وہاں لے جائے گا۔ اب سنیں ذرا یہ کس نوعیت کا جرم ہے قتل۔ ترمذی کی حدیث میں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان اور زمین والے سب کسی ایماندار شخص کے خون میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں منہ کے بل گرائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آج آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ اس ملک کو دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم قتل کے مجرموں کو جن کو عدالتوں نے، ہمارے نام و نہاد عدالتوں نے قتل کرنے کی حکم دیا ہے، پھانسی ان کو روک لیا ہے، لیکن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس مجاہد کو جس نے ناموس رسالت پر اس گورنر کو قتل کیا ہے، اس کو تو ہم نے فٹافٹ تاکہ اس کو عبرت بنائیں، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے، یورپ یہ چاہتا ہے، کفر یہ چاہتا ہے۔ کیا اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں، یہ رب کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے کی سرکشی اور بغاوت کی انتہا ہے۔ اس قرآن کو سمجھیے، اس کو اپنی زندگی کا یقینی رہنما بنائیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ ایک اور سنیں کس بھیانک یہ جرم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق قتل کیا، irrespective مسلم تھا یا کافر تھا، ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے انسان محسوس کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ قتل ناحق کس قسم کا جرم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو فوراً سوال کریں۔ السلام علیکم سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل نہ کیا ہو لیکن اس نے اس کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کیا ہو کہ اگلا بندہ اس کو قتل کر دے، سر تو یہ ناحق ہوگا یا حق پہ ہوگا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو اتنا اذیت دوں کہ یہ
مر جائے تو اس نے قتل ناحق کا پکا ارادہ کر لیا. اور وہ شخص آپ نے سنا ہے, حدیث سنیے پہلے پھر آپ کو یہ بات سمجھے گی. دو شخص ہیں, دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کے در پہ ہیں. اب ایک کو موقع لگا, اس نے دوسرے کو قتل کر دیا, حالانکہ وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں قاتل شمار ہوں گے, کیونکہ وہ بھی تو تہیہ کیے ہوئے تھا, اس کو دو لگ گیا. لہذا اذیت پہنچانا خود کسی کو بہت بڑا جرم ہے, اور اس اذیت کا مقصد اگر اس کی جان لینا ہے تو یہ پھر قتل ہی کے برابر ہے. کیوں؟ اس نے ارادہ کر لیا. لیکن سر اگر اس کا مقصد جان لینا, ہمیں کیا پتا سر جان لینا تھا کہ نہیں تھا, لیکن وہ بہت زیادہ ٹارچر کرتا تھا, اتنا ٹارچر کرتا تھا کہ وہ اگلا بندہ جو ہے اس کا اپنا بس زندگی سے دل ہی وہ پھٹ گیا تھا, اور وہ بالکل اب یعنی وہ بالکل آپ کو ناچار میں ہو نے گیا. اصول بتا دیا, اصول سمجھ لیں. فتویٰ میں دے نہیں سکتا, میں قرآن بولوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. السلام علیکم سر. جس طرح یہ دو بندے, جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے, تو ایک بندہ اپنے سیلف ڈیفenس میں کرے, تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. آپ کی بات میں ختم ہو گئی. سر وہ اگر سیلف ڈیفenس میں پھر کرے, یعنی دونوں کا آپس میں دشمنی تھی, اور ایک بندہ پھر سیلف ڈیفenس میں کرے, ارادہ اس کا نہ ہو, سیلف ڈیفenس میں. یہ فیصلے اللہ کرے گا. اگر سیلف ڈیفenس میں کوئی آپ کے گھر میں آیا اور ڈاکو تھا, اس نے ڈاکیتی کرنا چاہیے, بندہ مزاحم ہوا, وہ مارا گیا, یہ بندہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید, وہ شہید ہے. دو مختلف کیس ہیں بھائی. جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بندہ تو قتل کے در پہ, وہ تو اپنے ڈیفenس میں اپنے مال بچانے میں قتل ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی وہ سنسیئر تھا تو وہ شہید ہے. اور دوسرا جس نے قتل کیا وہ قتل ناحق کا مجرم ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو نہیں؟ جی سر آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھگت سکتے ہیں اس شخص سے جو اسلام میں جہالت کے طریقے بتا دے. آج دیکھیں نا لوگوں کی زندگیوں میں سارے طریقے جو ہے نا گھروں کے اندر دیکھیں جہالت کے, نماز بھی پڑھ لی, اس کے بعد اپنی مرضی کر لی, دوسروں پہ روب جھاڑا, دھمکیاں دی. تو یہ اس طرح جو انسانوں پہ روب جماتے ہیں, یہ جہالت کے طریقے نہیں ہیں. بالکل جہالت کے طریقے ہیں. دیکھیں نا, اللہ کا دین, اس کا علم, اس کے مطابق عمل, یہ تو صحیح ہے. اب اگر میں پی ایچ ڈی بھی ہوں نا اور قرآن کے خلاف کر رہا ہوں, تو قرآن کے نزدیک, اللہ کے نزدیک یہ جہالت ہے. بھلے سے میری ڈگریاں کسی یونیورسٹی کی ہیں. آج مومن وہ ہے, اللہ کے ہاں عقل, اولو الالباب, عقل والا وہ ہے, اللہ کی بات کو سمجھ کے مان کر شعور سے اس پہ عمل پیرا ہو جائے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے, اس کے دوران انسان غلطی ہوگا, توبہ تائب ہوتا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ. اچھا, اب ہم نے 5 چیزیں تھیں آیت 151 میں انعام کی, کہ پہلا کہ شرک نہ کرو, نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرو, نمبر 3 مفلسی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو, کیوں کہ رازق اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رازق ہے اور ہماری اولادوں کا بھی. نمبر 4 فحاشی کے قریب بھی نہ پھٹکو, چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی. میں نے آپ کو بڑا باقی لوگ مائک بند کر دینا پلیز, مائک بند کرائیں ان کے. تقیہ مبین صاحبہ, طلعت صاحب, بند کریں اپنے مائک. خیال کریں, دیکھیں آپ قرآن سن رہے ہیں تاکہ دوسروں میں آپ کی وجہ سے خلل واقع نہ ہو. سر میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بند کرا دیں, میرا بند.
یہ طلعت صاحب کون ہیں؟ ان کا مائک کھلا ہوا ہے. طلعت صاحب پلیز بند کریں. جی ٹھیک ہے. آپ کا مائک طلعت صاحب کھلا ہوا ہے ابھی تک. وہ شاید مائک کھول کر کہیں چلے گئے ہیں مجھے لگتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خیال کرنا چاہیے. سر شاید نیٹ بھی گڑبڑ کر رہا ہے نا ہمارا بھی، تو شاید اس وجہ سے. وہ تو مائک بند کر دیں آپ. جب مائک بند کریں گے تو نیٹ کا پرابلم لوگوں کو تو نہیں محسوس ہوگا. یہ لوگ جو مائک بند کر کے چلے جاتے ہیں وہ قرآن سننے نہیں آتے. اگر قرآن سننے آئیں تو خود بھی پوری توجہ سے سنیں اور اپنے مائک اس طرح کھول کے نہ چلے جائیں. اچھا، ہم نے اب آج آیت 151 ختم کر لی اور آخری حصہ اب آپ کو سمجھ آئے گا. آخری اس کا جملہ ہے ذالکم وصاکم بہ، اسی کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے. کس کی تاکید کی جاتی ہے؟ سر ان 5 چیزوں کی نا. شاباش، ویری گڈ. ان 5 چیزوں کی تمہیں تاکید کی جا سکتی ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم قرآن کو سمجھو. تو آپ نے غور فرمایا. فریدہ طالب صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہے. ام عبداللہ آپ کا یہ مائک لوگ کھلا ہے. کتنا ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں مائک کوئی کھول کے تو چلے گئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. طلعت صاحب نے تو کمال کر دیا. مائک بند کرنا سر، مائک سے بند کرنا. سر ایک السلام سوال علیکم. ہے. سر یہ عجائب صاحب اگر بیٹھے ہیں تو انہیں کہیں یا تو وہ مائک بند کر دیں یا مجھے کو ہوسٹ بنا دیں، میں ان کے مائک بند کر دیتی ہوں. کون بول رہا ہے؟ عجائب صاحب اگر بیٹھے ہیں ان کو کہیں وہ بند کر دیں یا مجھے کو ہوسٹ بنا دیں. میں ارم بات کر رہی ہوں. ارم میں آپ کو بنا رہا ہوں. رائٹ. عجائب. اچھا، ابھی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. اب یہ 5 چیزیں اللہ دیکھیں قرآن کتنی کمال کی کتاب ہے. اب ذرا ذالکم وصاکم بہ، اسی چیز کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے. یہ تاکید کون کرا رہا ہے؟ رب کائنات کرا رہا ہے تاکید کہ تم ان باتوں کو لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس دین کی عظمتوں، تمہارے لیے یہ دین کس قدر دنیا اور آخرت میں بھلائی کی چیز ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، تاکہ تم اس چیز کو سمجھ جاؤ. تو سمجھے گا تو جب اس کو پڑھ کے سمجھے اور سمجھ کر عمل کرے گا تو نتیجہ آپ خود دیکھے گا. یہ نتیجہ دور نبوت ہو مدینہ کی ریاست کا، دور خلفائے راشدین ہو، اور جب بھی دین کو نافذ کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو، آپ دیکھ لیں تاریخ نے اس سے بہتر زمانہ نہیں دیکھا. لہذا آج بھی اگر ہماری عافیت ہے تو وہ صرف دین اور اس پہ عمل کرنے میں ہے. قرآن و سنت کو ہم رہنما بنا لیں، ہماری دنیاوی زندگیاں بھی انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوں گی. یہ تھی آیت 151. اب کوئی اس پہ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، ورنہ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 152 پر. سر ایک سوال ہے یہاں پہ، جی فرمائیں. جو تب سے آخری جو ہے پوائنٹ نمبر 5، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ دار الاسلام میں وہ شخص واجب القتل ہے جو اسلامی نظام کے خلاف کام کرے. اس میں ایک جو آج کل صورت نظر آتی ہے جنہیں ملعون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ اس میں آئیں گے کیٹیگری میں؟ ایسا ہے، یہ بالکل آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے. اگر کہیں اسلامی حکومت تو پہلے قائم ہو، جی پھر یہ چیزیں بالکل اسلامی حکومت قائم ہو اور کوئی توہین عدالت کا جرم کرے تو پھر آپ کا علماء کا ایک بورڈ بیٹھے گا جو علماء صحیح ہوں گے.
वो फैसला करेंगे इसको कितनी सजा दी जाए। अगर वो हद से बढ़ गया है, उससे डिस्टेबलाइज होती है इस्लामी हुकूमत, तो वाजिबुल कत्ल है। और अगर बात इस्लामी हुकूमत कायम ना हो जैसे अभी है तो फिर? देखिए, जब ऐसी सूरत हाल होना, तो गैरतमंद मुसलमान वही करेगा जो गवर्नर के साथ इन्होंने किया है। क्या नाम है उनका? सलमान जिस तासीर, जी सलमान तासीर था ना, वो तो कादरी साहब, कादरी साहब। कादरी साहब। जी। तो फिर ये ऐसे वाकयात होंगे कि ईमानी गैरत के नतीजे में लोग ये कर गुजरेंगे। क्या अच्छा होता, खुदा की कसम, अगर इस मुल्क में इस्लाम नाफिज होता तो आप आज दुनिया की टॉप की कौम होते। आपके ईमान में इस्तिकामत इस दुनिया को बताती कि मोमिन क्या होता है। आज आप देखें जिस कदर काबिल नफरत हैं आपके अदालत के लोग, आपके जिम्मेदारान, आपके हुकूमत के अफराद, आपके किस कदर काबिल नफरत हैं पूरी दुनिया में। और आज वही यूरोप किस इज्जत और एहतराम से नाम लेता है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप सोचें तो सही। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, ये बात अच्छी तरह समझें कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के जरिए वो दीन दिया जो क़यामत तक उसके बारे में, उसके मुकाबले में कोई और निज़ाम जरा बराबर भी उसकी नहीं कर सकता बराबरी। वो बरहक और मैन मेड लॉज इंसानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। आज दुनिया देख रही है कि इस कैपिटलिज्म ने, इस सोशलिज्म ने, इस यूनाइटेड नेशन ने, इस वर्ल्ड बैंक ने, इस IMF ने, इस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दुनिया को किस पस्ती में डाल दिया। कितने फसाद ज़दा हैं इनके सारे काम, और उसके नतायज आप देख रहे हैं। खुदा के लिए समझिए, अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया है, और इसी नाशुक्री में आज उम्मत मुसलमान तबाही और बर्बादी से दो चार है। नाशुक्री क्या है कि अगर हम शुक्र करते तो हम फौरन अल्लाह की इस महफूज किताब जिसको उसने अपने जिम्मे लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने खुद इसकी हिफाजत की है। और उस हिफाजत के नतीजे में आप देख रहे हैं कि आज वही कुरान, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक कौल और अमल हमारे सामने, और हम उसको छोड़ के इन जिल्लत और पस्तियों और फसाद के बायस जो कानून दुनिया ने बनाया है उस पर चल के आज किस बंद गली में चले जा रहे हैं। कोई निकलने की राह भी नजर नहीं आती। राह सिर्फ एक है, तौबा, नदामत कि अल्लाह हमने बड़ी, और पलटो, माफिया मांगो, इस्तिगफार करो, और फिर अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ। ये है इसका हल, और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। ये बात हम कुरान पढ़ने वाले इस बात को समझें, इस पर अमल करके, और अपने आप को क़यामत की रुसवाई से बचा लें। जब हम नाम के मुसलमान होंगे और हमारे अवाल, हमारे सारे आमाल जो हैं वो गैर इस्लाम के होंगे, अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, इस कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ। तो अल्लाह ताला हमसे सिर्फ हमारी अपनी इनफरादी नमाजों, रोज़े और हज के बारे में ही नहीं पूछेगा, बल्कि हमने इस दीन को लोगों तक कितना पहुंचाया, कितनी हैसियत के मुताबिक हम अपना उस पर अमल किया या नहीं किया। इसको ज़रा समझें, इस पर अमल करें, अपने घरों को सुधारें, अपने माहौल को सुधारें, और वो उसको बुनियाद हो कुरान और सुन्नत। ये है मुसलमानों से अल्लाह ताला का मुतालबा, और यही हमें करना चाहिए। अब आयत नंबर 151 को दोबारा देख लें, क्योंकि अब टाइम हो रहा है। इसी तरह आगे मैंने कल आपको बताया है कि बिल्कुल यही अहकामात सूरा बनी इसराइल की आयत 23 ता 39 मैंने लिखवाया आपको, जरा पढ़ लें, आप देखें कि वहां भी
یہی احکامات ایک دوسرے پیرے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، جو آیت 151 کو ہم نے آج 3 دن لگائے ہیں، کیونکہ بہت اہم مضامین تھے، دین کا خلاصہ تھا، نہ صرف دین محمدی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ شریعت موسوی، شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کا خلاصہ جو ہے یہ ان آیات میں آ رہا ہے۔ کوئی سر میں ایک کامنٹ دینا چاہ رہی تھی سر، جی کہ یہ جو مرتد کی سزا ہے نا، تو اس پہ میں کچھ عرصے تک کافی وہ تھی، تھوڑا سا میں سوچتی تھی کہ ایسا کیوں ہے نا، تو لیکن جب میں نے ڈیپتھ میں اسٹڈی کیا اس کو، تو اس میں بھی بہت وزڈم ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر یہ سزا نہ ہوتی مرتد کی، تو پھر ہر کوئی جو سازشی کافر ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے مسلمان ہو جاتے اور پھر اس کو چھوڑ دیتے، اور پھر لوگوں میں پہلا دیتے کہ بھئی اس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اس لیے ہمیں یہ دین پسند نہیں آیا۔ تو اچھا ہے کہ یہ سزا رکھی گئی ہے، تاکہ کوئی بھی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ سوچ سمجھ کے کرے، اور اس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے چھوڑا تو پھر میری سزا قتل ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک وہ رکھا گیا ہے نا، یہ مرتد کی سزا جو ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی تحقیق کے دوران آپ کو واضح ہوا ہوگا کہ نہ صرف یہ، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بڑی حکمت اور بڑی دانش مندی پر بیسڈ ہے، اور اگر معاشرے کو آپ نے ہمیشہ بھلائی سے دوچار کرنا ہے، بھلائی کا رواج دینا ہے، تو اللہ کے احکامات پر آپ کو یہ دیکھیں نا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر آج کے اس پرفتن دور میں آپ سوچیں، اگر لوگوں کو جیسے آزادی ہے، خود اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں تو کس قدر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کہ اس لیے کہ لوگ فری آرام سے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بے دینی کو رواج دے رہے ہیں، وہ دین کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ کا نظام قائم ہو اور وہاں ان چیزوں کی اجازت ہو تو وہ دین کی جڑوں سے اکھاڑ دیں دین کو۔ اصل بات تو قرآن اور انبیاء کس لیے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کے دین کو قائم کرنا ہے، تو اس قائم کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ دنیا میں آج فساد سے، دنیا ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ کفر کی وجہ سے ہے، یہ لادینی نظریات کی وجہ سے ہے، کہ زمین و فساد سے بھر گئی ہے خشکی اور تری۔ تو اللہ کے دین ہر حکم جو ہے وہ عین حکمت اللہ کے کامل علم پر مبنی ہے، اسی پر عمل کر کے اور اسی کی روح کے ساتھ عمل کر کے آپ وہ چیز آج بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سر۔ تو اب آج کل سے آپ خود بھی پڑھ کے آئیں، اس لیے کہ یہ آیت نمبر 152 جو ہے اس میں بہت اہم احکامات ہیں، مثلا مال یتیم نمبر 1، نمبر 2 آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہدوں کو پورا کرو۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کریں گے۔ تو آج آپ اگر کوئی کامنٹ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، تو مہربانی کر کے دعا مانگ لیں۔ جزاک اللہ خیر سر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات احیاء منہم والاموات انک قریب مجیب دعوات رب العالمین۔ اللہم طہری قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانات انک تعلم خائنات اعین وما تخفی الصدور۔ آمین ثم آمین۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی
فقط معذرتی فتعلم حاجتی فاتنی سوئلی آمین ثم آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت پر چلنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بشری تقاضے سے ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ہمیں معاف کر دینا، اور آگے جب جتنی دیر تک زندگی ہے اس پر ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا۔ انت ولی آمین۔ فی الدنیا